چھٹا گناہ جو زبان سے ہے وہ ہے گالی دینا۔ کسی انسان کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا صدور بھی انسان کی زبان سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ تو آج کل لوگ گالی دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہی گالی ہے، بات شروع کریں گے تو گالی دیں گے، بات ختم کریں گے تو گالی دیں گے، اور وہ اس کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری معاشرے میں عزت ہو رہی ہے، لوگ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑا گناہ گار ہو رہا ہے۔ دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلنا اور اس پہ لان تان کرنا، برا بلا کہنا، یہ انسان کو اللہ کے ہاں گرا دیتا ہے اور انسان کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 7واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے دو رخی پالیسی اختیار کرنا، جس کو کہتے ہیں دغلی پالیسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک شخص کے سامنے جاتا ہے تو زبان سے ایک بات کہتا ہے، دوسرے کے سامنے جاتا ہے تو دوسری بات کہتا ہے۔ یعنی ایک کے پاس جائے گا تو اس طرح بات کرے گا تاکہ یہ اس سے خوش ہو جائے، دوسرے کے پاس جائے گا اس طرح کی بات کرے گا وہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دونوں سے اپنے مالی فوائد حاصل کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت کے دن بدترین انسان وہ لوگ ہوں گے جن کے دو چہرے ہیں۔ یأتی ہؤلاء بوجہ، ایک لوگوں کے سامنے آتے ہیں ایک چہرے کے ساتھ، وہؤلاء بوجہ، اور دوسروں کے سامنے جاتے ہیں دوسرے چہرے کے ساتھ۔ یعنی ایک کے سامنے آئیں گے بتائیں گے ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، دوسرے کے پاس جائیں گے تو اپنے حال احوال اس کے برعکس بتائیں گے۔ ایک کے پاس جا کر ہمدردی ظاہر کریں گے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، بڑا قلبی تعلق ہے، اور دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کی غیبت کریں گے اور اسے برا بلا کہیں گے۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہوتی ہے اس شخص کی کہ جیسے کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، اس نے پوچھا کس علاقے کی بات کر رہے ہو، یعنی ہر علاقے میں میرا مذہب الگ ہوتا ہے، قادیانیوں کے ہاں وہ قادیانی ہوتا ہے، عیسائیوں کے ہاں وہ عیسائی ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں بیٹھتا ہے تو یہودی ہوتا ہے، منکرین حدیث کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو منکرین حدیث ہوتا ہے۔ تو گویا اس نے کہا یہ بتاؤ کن کے ہاں پوچھ رہے ہو؟ تو ایسے آدمی کا اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے کہ جو ہر جگہ جائے اور اس کا چہرہ، اس کے نظریات، اس کے عقائد اگر بدل جاتے ہیں ہر جگہ، گویا اللہ کے ہاں یہ بدترین انسان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں یہ وعید بیان کی۔ آپ نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا، جس کے دو چہرے ہوں گے دنیا میں، کان لہ یوم القیامت لسان من النار، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی زبان ہوگی۔ جس شخص کے دو چہرے ہوں گے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ میں یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا، آگ کی زبان ہوگی۔ اس وجہ سے کہ یہ اس زبان کے ذریعے ایک کے پاس جاتا تھا اس کی چاپلوسی کرتا تھا، دوسرے کے پاس جاتا تھا اس کی چاپلوسی کرتا تھا۔ تو جس زبان نے یہ حرکت کی ہے اللہ اسی زبان کو سزا دے گا، جس زبان نے یہ گناہ کیا ہے اللہ اسی زبان کو جہنم کی آگ سے جلائے گا۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے انسان بچے۔ زبان سے سرزد ہونے والا 8واں بڑا گناہ ہے چغل خوری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ایک آدمی کی بات کو دوسرے تک پہنچانا فساد ڈالنے کے لیے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا فتنہ ڈالنے کے لیے، خیر کے لیے نہیں پہنچاتا۔ ایک کی بات اگر ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو یہ اس کو فوراً جا کر کہتا ہے تیرے بارے میں تو اس نے یہ کہا۔ اب اس نے ایک بات اس نے کہی ہوتی ہے، 2-3 حاشیہ یہ اپنی طرف سے لگا دیتا ہے، تو اس طرح بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں دشمنی ہو جائے، ان کے درمیان میں نفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
چغلخوری اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبرستان سے گزرے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ جس کو تم لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہو، یعنی تم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہو، اس کی وجہ سے یہ دونوں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں ایک شخص وہ ہے لا یستتر من البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور دوسرا شخص اس میں سے وہ ہے وکان یمشی بالنمیمہ، جو چغلخوری کرتا ہے۔ تو ایک چغلخور ہے اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، ان دو گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو دیکھیں عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب بھی کیا ہوتا ہے؟ چغلخوری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا قائم کرنا، فساد ڈالنا، یہ چغلخوری ہے۔ نمبر 9، جھوٹی تعریف کرنا۔ زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں 9واں گناہ ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا۔ آج کل یہ بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اپنے کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں جھوٹی مدح و ثنا اور تعریف کی جاتی ہے، تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، یا کسی سے مالی اغراض، مالی مفاد وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی خامیاں چھوڑ کے ان کے لیے ایسی تعریفی بول بولے جاتے ہیں جو باتیں ان میں موجود نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو کہ کوئی تعریف کرنے والوں کو کہ وہ لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں تو ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو، ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو جو تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کا منہ اس قابل ہے کہ اس کو مٹی سے بھرا جائے کہ یہ لوگوں کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے۔ ایک ہے کسی انسان کو اللہ نے واقعی کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی وصف ہے، تو آدمی اگر تعریف کرے بھی تو یہ کہے کہ میرا گمان یہ ہے ان کے بارے میں، میرا خیال یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ وصف عطا فرمایا ہے، تو واقعی وہ وصف ہو تو اسے بیان کیا جائے۔ ویسے مالی اغراض کے لیے ظالم آدمی ہو، فاسق فاجر آدمی ہو، بے حیائی اور فحاشی میں زندگی گزرے، ایسے آدمی کی تعریف کرنا گویا کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی فاسق کی تعریف کرتا ہے تو رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق، جب فاسق انسان کی تعریف کی جاتی ہے، غضب الرب و تعالی، اللہ تبارک و تعالی غصے میں آ جاتے ہیں، واہتز لہ العرش، اور اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے، یعنی قریب ہے کہ اس شخص پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے جو فاسق فاجر آدمی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ واقعی کسی میں وصف ہو تو اس کی تعریف کرنے کی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، لیکن بلا وجہ ایک انسان میں خامیاں کوتاہیاں ہوں اور اس کی تعریف کی جائے، اس سے انسان اجتناب کرے۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک 10واں بڑا گناہ ہے لعنت کرنا۔ یہ گناہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للصدیق ان یکون لعانا، مناسب نہیں ہے اچھے لوگوں کے لیے کہ وہ لعنت کرنے والے ہوں۔ جو لوگ صدیق ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ لعنتی نہیں ہوتے۔ جن کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے وہ کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھے انسان کسی پہ لعنت نہیں کریں گے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تو کسی انسان کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور مجھ سے اور آپ سے گناہ سرزد ہو جائے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ میں مبتلا بھی ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونوا شہداء، لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے، ولا شفعاء یوم القیامہ، اور نہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، نہ ان کی سفارش قبول ہے، نہ ایسے لوگ گواہ بنیں گے۔ تو گویا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے جو انسان کی زبان سے۔ بعض لوگ زبان سے نہیں کرتے، ہاتھ سے لعنت کرتے ہیں۔
عموماً یہ گاڑیوں میں ہوتا ہے، ایک گاڑی والا دوسرے سے آگے ہوتا ہے، وہ شیشے میں لعنت کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ باہر نکال کے کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔